بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو شب برات کی حقیقت کے حوالے سے ہے۔ یہ ویڈیو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجیں مارتا رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے اور مخلوق کو اپنے سایہ عاطف میں لیے رکھتا ہے۔ اس ہستی کی شان کریمہ یہ ہے کہ اس غفار رحمان و رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتوان مخلوق پر مزید کرم فرمائے اور اپنے گناہ گار بندوں کی لرزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جس میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شر سے نوازتا ہے۔ اس خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان المعظم کو بالعموم اور 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو دو مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لفظ شعبان 5 حروفوں کا مجموعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوئی ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ کثرت سے درود و ہدیہ سلام بھیجا جاتا ہے۔ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی، تو شعبان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی۔ لہٰذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر الرمضان شہر اللہ و شہر الشعبان شہری، شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور لے لیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اسی حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بتا دیا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آخر کار کوئی کسی سبب اور کوئی وجہ تو ہوگی اور کوئی تو خیر اور برکت کا پہلو ضرور ہوگا جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کو ایسی فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا سبب اس ماہ کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی ایسی رات نہیں جو نصف شعبان کی رات سے افضل ہو۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ پہلا لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، دوسرا لیلۃ البرا یعنی دوزخ سے بری ہونے اور آزادی ملنے کی رات، تیسرا لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، چوتھا لیلۃ الرحمہ یعنی خاص رحمت الہی کے نزول کی رات۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائی جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اس شب کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے 100 فرشتے بھیجتا ہے جس میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ اس رات کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ اس رات چوتھی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ اس رات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی اور وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی۔ سبحان اللہ، سوائے اس شخص کے جو مالک کے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہو۔ شب برات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کی
رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابگاہ میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شب کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہیں ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے، اور اسی رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سوچیں یہ کتنی مقدس والی رات ہے، سوچیں یہ کتنی عبادت والی رات ہے جو کہ میرے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں ضرور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے، ہمیں ضرور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور جھکنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جو خاص عمل فرماتے، میں ان کو بھی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اس رات میں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و کنا کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میرے خیال اور باطن نے تجھے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا، یہ میرا ہاتھ ہے اور میں نے اس کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا۔ اے عظیم، بر عظیم سے امید باندھی جاتی ہے، اے عظیم، بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کی سمیع و بصر کی قوتوں کو جدا جدا بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور دوبارہ سجدے میں گر گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے ذریعے تجھ ہی سے یعنی تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس طرح تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، میں ویسا ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی حضرت داؤد نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے مالک کے سامنے خاک آلودہ کرتا ہوں اور وہ حقدار ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور عرض کیا، اے اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہر شر سے پاک ہو، نہ بے وفا ہو اور نہ بدبخت ہو۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، کیا کوئی ایسا نہیں؟ اسی طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کے لیے بھی استغفار کریں، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مومنین و مومنات اور شہداء کے لیے بخشش و استغفار کی دعا کرتے پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے 3 باتیں ثابت ہوئی ہیں۔ پہلا، شب برات کو اٹھ کر عبادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص صرف عبادت نہیں کی بلکہ اس رات مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع پر بھی تشریف لے گئے۔ تیسرا، قبرستان جانا اور وہاں تمام مسلمانوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا بھی سنت ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس رات کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو واعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا اور بہت کرم فرمانے والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ دوسرا، شعبان کی 15ویں شب میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع 21 مرتبہ پڑھنا امن و سلامتی اور حفاظت جان و مال کے لیے بہت مفید ہے۔ فراغی رزق کے لیے دعا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات لوگ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجت پوری کرے گا اور اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، شب برات کو جب رحمت الہی کا سمندر طغیانی پر ہو تو ہمیں بھی خلوص دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ مگر یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ شب برات کی اس قدر فضیلت و اہمیت اور برکت و سعادت کے باوجود ہم یہ مقدس رات بھی تہمات اور فضول باتوں و رسومات کی نظر کر دیتے ہیں اور اس رات میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو کر اسے کھیل کود اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم کس قدر خوف و دہشت گردی اور بے برکتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے نجات اور چھٹکارے کی فقط ایک یہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ساری قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے اور اس رات کو شب عبادت، شب توبہ اور شب دعا کے طور پر منائے۔ جو پورا سال دنیاوی معاملات میں غرق رہنے کی وجہ سے حسد، بغض، لالچ، نفرت، تکبر، خود غرضی، ناشکری اور بے صبری کی شکل میں موجود رہتی ہے، اسی صورت ہمارے دل کے اندر ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے قبولیت اور انجذاب کا مادہ پیدا ہوگا تاکہ ہم اس فیض سے صحیح معنوں میں اپنے قلوب و ارواح کو منور کر سکیں اور ان مقدس اور سعاد راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دینوی اور اخروی صلاحیتوں سے مستفید فرمائے، آمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو ایسی ایمان افروز ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔